المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہم مقدمہ اصول حدیث پہ بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے بات کی تھی مصطلح الحدیث کی بنیادی جو تعریفات ہیں، بنیادی جو ٹرمنالوجیز ہے، اس پہ ہم نے بات کی۔ آج ہم دوبارہ متن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ علم جان لے ان الحدیث کہ حدیث جو ہے فی اصطلاح جمہور المحدثین، جمہور محدثین کی اصطلاح میں یطلق، اس کا اطلاق ہوتا ہے علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، و فعلہ اور ان کے فعل پر، و تقریرہ اور ان کی تقریر پر۔ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے بات کی تھی حدیث کو مصطلحاً ہم کس چیز کو حدیث کہتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی بھی اضافت کی جائے، جس کی ریفرنس جس کو دیا جائے، یا جس کا ایٹریبیوشن ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قول، قول میں سے، او فعل یا فعل میں سے، او تقریر یا تقریر میں سے، او وصف یا وصف میں سے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے قول۔ ہماری تعریف میں، عبدالحق محدث دہلوی کی تعریف میں بھی اور ہماری تعریف میں بھی، لفظ قول سے کیا مراد ہے۔ آپ کتاب کو دیکھ لیجئے، جو ہمارا ٹیکسٹ ہے، یہ صفحہ نمبر 7 پہ یہ عبارت ہے جو ہم نے ابتدا میں پڑھی۔ تو آپ قول کو دیکھ لیجئے کہ قول سے کیا مراد ہے۔ فالقول هو الفاظ النبویہ، فالقول پس قول جو ہے، هو الفاظ النبویہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ ہے، یعنی وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، اس کو ہم قول کہتے ہیں۔ مثالہ، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال قولی حدیث کی یہ ہے، ان عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، کہ وہ کہتے تھے، وہ یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کو بخاری نے اپنی پہلی حدیث کے بطور لایا ہے۔ حدیث طویل ہے، آپ کو اس کی پوری تفصیلات صحیح البخاری کے پہلی والی حدیث جو ہے اس میں آپ کو تفصیلاً ملے گا۔ تو یہ قول جو ہے، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو صحابی نے سنا، جس کو آپ سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے سٹیٹمنٹس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ حدیث کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو قول سے مراد وہ قول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے اور صحابہ نے ان کو سنا، اور پھر اس کے بعد اس کو محفوظ کیا گیا ان اقوال کو مختلف کتابوں میں۔ ایسے اقوال کو بھی ہم حدیث کی ڈیفینیشن میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے الفعل۔ فعل سے کیا مراد ہے؟ والفعل هو تصرفات النبویہ العملیہ۔ فعل کیا ہے؟ فعل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تصرفات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایکشن،
کوئی بھی عمل اس کو ہم فعل میں شمار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا، خواہ اس کا تعلق سنت سے ہو یا اس کا تعلق سنت سے نہ ہو، اس کو ہم حدیث کی کیٹیگری کے بطور شمار کرتے ہیں. مثلا مثال ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ عن ابن شہاب، ابن شہاب سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اخبرنی عروۃ بن الزبیر، کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے، ان عائشہ قالت، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، اس نے بیان کیا، اس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی باب حجرتی، بتحقیق میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یومن ایک دن، علی باب حجرتی اپنے حجرہ کے دروازے پر. دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بیان کر رہی ہے، ان کا کوئی کال نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک ایکشن ہے، ان کا ایک عمل ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا، والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اس حال میں کہ حبشی لوگ جو تھے وہ کھیلتے تھے مسجد میں. کھیل سے یہاں مراد ہے کہ وہ ڈرل کر رہے تھے، ایک فوجی ڈرل چل رہی تھی مسجد میں، اور اس کی تفصیل کئی احادیث میں آئی ہے. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیزوں کے ساتھ وہ ڈرل کر رہے تھے. والحبشۃ، حبشی جو تھے، یلعبون، وہ ریاض کر رہے تھے، وہ ڈرل میں تھے، فی المسجد، مسجد میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے پردہ کیا کر رہے تھے. یعنی جب میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں کھیل رہے ہیں، وہ ایک ڈرل میں مشغول ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ظاہر ہو رہی ہے مسجد کی طرف، تو انہوں نے اپنی چادر سے میرا پردہ کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ اور ان لوگوں کے درمیان اپنی چادر کو آڑ بنایا، انظر الی لعبہم، تاکہ میں دیکھ پاؤں، تاکہ میں دیکھ سکوں ان کے کھیل کو. یہ حدیث جو ہے اس کو بھی بخاری نے 454 حدیث نمبر کے بطور لایا ہے، اور اس حدیث میں کہیں بھی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ ایک ان کا عمل ہے، اور اس عمل کو ہم فعل سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا عمل ہے، ان کی ایک ایکشن ہے، اور اس کو بھی ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بطور ہم اس کا شمار کرتے ہیں. اس چیز کا خیال رہے کہ کبھی کبھار کسی عمل سے کوئی سنت ثابت ہوتی ہے اور کبھی کبھار کسی عمل سے کوئی سنت ثابت نہیں ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں، ان دونوں صورتوں کے لحاظ سے ہم اس کو حدیث ہی شمار کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھ لیجئے تقریر، جو تیسری چیز اس میں آئی ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے. التقریر، تقریر سے کیا مراد ہے؟ چونکہ جہاں بھی میں نے اپنے سلائیڈز میں انڈر لائن کیا ہے، آج سے جہاں بھی میں انڈر لائن کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہی کلام اس کے متن میں ہے جو ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں بھی میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے. تو یہ تعریف جو ہے یہ اصل میں آپ کی کتاب میں دی گئی ہے. اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے پیج نمبر 7 پہ، وَمَعْنَ التَّقْرِيرِ، تقریر کا معنی أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ. اس کا معنی کیا ہے تقریر کا؟ خود عبدالحق محدث دہلوی اپنی تعریف کو، جو انہیں حدیث کی تعریف بیان کی ہے، اس کی پھر خود وضاحت کر رہے ہیں کہ تقریر سے کیا مراد ہے. قول اور فعل تو آسان ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عبدالحق محدث دہلوی اس سے واقف تھے، اس لیے ان دو کی انہوں نے تعریف نہیں کی. لیکن جب تیسری چیز آ گئی تقریر، تو اب وہ تقریر کی تعریف کر رہے ہیں. وَمَعْنَ التَّقْرِيرِ، تقریر کے معنی یہ ہے أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ، کہ کسی نے کوئی کام کیا، او قال شیئن، یا کسی نے کچھ کہا،
فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کوئی کام کیا، ولم ینکرہ ولم ینہہ، نہ اس پہ نکیر کی اور نہ اس کو روکا، نہ اس کو ٹوکا، ان ذالک، اس کام سے یا اس قول سے، بلکہ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وکرر، اور اس کام یا اس قول کو برقرار رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کیا گیا۔ اب دیکھ لیجئے پیغمبر کا کام کیا ہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، خیر کو آگے لے جانا، اور جہاں بھی کہیں شر ہو اس کو روکنا، اس کو ختم کرنا، کلا کما کرنا اس کا۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ جب پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے، اگر وہ خیر کا ہے تو پیغمبر اس کی اجازت دیں گے، اجازت یا تو کہہ کے دیں گے یا اجازت کے بطور وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ خاموشی میں خود بخود پیغمبر کی رضامندی شامل ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کام صحیح نہیں ہے تو پیغمبر پر یہ واجب ہے، ان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو روکے، وہ اس کام کی اجازت نہ دے۔ تو اسی نقطے کو زیر نظر رکھ کر محدثین کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کام پیغمبر کے حضور میں کیا گیا یا پیغمبر کے سامنے کوئی بات کی گئی اور انہوں نے نہ اس پہ نغیر کی، نہ ان کو اس سے روکا، منع کیا اس کام سے، بلکہ خاموشی اختیار کی اور اس کو برقرار رکھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نہ یہ قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو صحیح ٹھہرایا، اور اس صحیح ٹھہرانے کی وجہ سے اس کو حدیث کی تعریف میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو تقریر کسی چیز کو برقرار رکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو برقرار رکھا، کرر یکرر تقریراً، تقریر مصدر ہے جو کرر، کسی چیز کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر اس چیز کو رہنے کی اجازت دے دی، اسی لیے اس عمل کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کیا گیا اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو تقریر کی جو صورتیں ہے وہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کریں، اور کبھی کبھار وہ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، کسی عمل کے بارے میں سنا، کسی کام کے بارے میں سنا تو خوشی کا اظہار کیا، یا کبھی کبھار کوئی شخص کوئی کام کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اصبت السنہ، کہ تو سنت کو پہنچا یا تو نے سنت پائی۔ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابی سفر پہ گئے تھے، دونوں صحابی ان کو پانی نہیں ملا نماز کے لیے، تو انہوں نے تیمم کیا، پھر آگے چلے تو پانی مل گیا، تو ایک شخص نے نماز دہرائی، دوسرے شخص نے نہیں دہرائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے نماز نہیں دہرائی، ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصبت سنہ، کہ آپ نے سنہ کے مطابق کیا، جو آپ نے عمل کیا وہی سنت ہے، اور دوسرے کو کہا کہ آپ کو 2 جزا ملیں گے، اس کے 2 ثواب ملیں گے کہ آپ نے دوسری بار وضو کر کے نماز پڑھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کے بارے میں سنے، خوشی کا اظہار کرے، خاموشی اختیار کرے، یا یہ کہے کہ سنت پائی آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جو کسی اور شخص نے کیا وہ حدیث بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس تعریف سے جو عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کی ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک دوں گا میں، بہت ہی معروف مثال ہے۔ تو مثال اس کی کیا ہے؟ ان جابر سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، کننا، کہ ہم تھے، نعزل، ہم عزل کرتے تھے، عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم عزل کیا کرتے تھے۔ عزل کو میں مختصراً یہ کہوں کہ فیملی پلاننگ کا ایک طریقہ تھا کہ ہم بچوں میں ایک گیپ رکھنے کے لیے ہم عزل کیا کرتے تھے اس دور میں جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور والقرآن ینزل، اور حال یہ تھا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو 5209 پہ لایا ہے۔
اس حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اجازت اس میں ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے، بلکہ حضرت جابر صرف ایک حالت بیان کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کیا کرتے تھے، ان کے دور میں، ان کے عہد میں، اور حالت یہ تھی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم پڑتا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس عمل سے روکتے. چونکہ عہد رسول ہے اور قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، یعنی جبریل آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں خاموشی اختیار کی، ہمیں اس سے روکا نہیں. تو اس لیے اس اجازت کو ہم تقریراً قبول کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. اگرچہ فقہا کے یہاں اس بارے میں اختلاف بھی ہے، کیونکہ امام بخاری نے بھی آگے جا کر ایک حدیث لائی ہے جس میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے ناراضگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ہے. لیکن اس حدیث کے حوالے سے بات کلیئر ہے کہ ایک صحابی کے ذہن میں آلریڈی یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کام ہو رہا تھا، جبریل آ رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ٹوکا اور نہ ہمیں اس چیز سے روکا. تو اس طرح اس کو اجازت قبول کیا جائے گا، اور وہ بھی کس حیثیت سے؟ تقریری حیثیت سے. تو یہ تقریر کی تعریف ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ہم نے اس سے پہلے جو تعریف پڑھی تھی گزشتہ درس میں، اس میں ہم نے تفصیلاً کہا تھا کہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو قول ہے، دوسرا فعل ہے، تیسری تقریر ہے، اور چوتھی چیز ہم نے کہی تھی وصف. لیکن صاحب کتاب نے یہاں وصف پہ بات نہیں کی ہے، فی الحال ہم بھی اس کو مؤخر کرتے ہیں. ہم نے 3 چیزیں یہاں پڑھ لی. تو صاحب کتاب کے مطابق حدیث 3 طرح کی ہے. پہلی قولی حدیث، دوسری فعلی حدیث، اور تیسری تقریری حدیث. قولی کی بھی ہم نے تعریف دیکھی، فعلی کی بھی ہم نے تعریف دیکھی، اور تقریری کی بھی ہم نے یہاں پر تعریف دیکھی. اب ذرا غور سے دیکھ لیجئے، صاحب کتاب مزید لکھتے ہیں، اپنے متن کی طرف دیکھ لیجئے آپ. وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح، يُطْلَقُ الْحَدِيثُ، حدیث کو میں یہاں بریکٹ میں رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی کتاب کے متن میں لفظ حدیث نہیں ہے، لیکن جو مختلف محقق نسخے ہیں کسی میں الحدیث بھی استعمال ہوا ہے، تو دونوں چیزیں درست ہیں. وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِی بھی آئے گا. وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ، اسی طرح سے حدیث کی تعریف جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے علی قول الصحابی، صحابی کے قول پر بھی. اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی جائے. اب صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ اسی طرح اطلاق کیا جاتا ہے قول صحابی پر بھی، وعلی فعلہ، صحابی کے فعل پر بھی، وعلی تقریرہ، علی میں اس لیے داخل کر رہا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ جار کیوں دے رہے ہیں. وعلی تقریرہ، اور ان کی تقریر پر بھی، یعنی صحابہ اگر کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کرے. دیکھیے امت صحابہ کو کس درجے میں لیتی ہے. امت کے یہاں کہ صحابی کا بھی یہ درجہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ لے تو صحابی خاموشی اختیار نہیں کرتے، چاہے کہ صحابی غلط چیزوں کا ان میں ہاتھ بٹائیں یا غلط افراد کا ساتھ دیں، جو اکثر ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ امت اس چیز پر ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ جو ہے تمام کے تمام عادل ہے. تو یہی عدول کا معاملہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صحابی ہے، اس کا فعل یا اس کی تقریر یا اس کا قول، اس کو بھی حدیث کی کیٹیگری میں ہی لیا جاتا ہے. وعلی قول التابعی، اور اسی طرح حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے تابعی کے قول پر بھی، وفعلہ، اس کے فعل پر بھی، وتقریرہ، اور اس کی تقریر پر بھی، یعنی اس کے کسی چیز کو برقرار رکھنے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہترین دور تو میرا دور ہے، بہترین لوگ جو ہے وہ میرے دور کے لوگ ہیں، وہ صحابہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی میرے بعد جو آئیں گے وہ صحابی، پھر ثم الذین یلونہم،
پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ تابعی اور تبع تابعی، یعنی ایک تو ہمارا دور صحابی کا دور، پھر جو ان کے بعد آئیں گے تو تابعی کا دور، جو پھر ان کے بعد آئیں گے تو اتباع التابعین کا دور۔ تو یہی وجہ بنی کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان کا کوئی کام، اگر ان کی کوئی بات اور اگر کوئی ان کی تقریر ہو، اس کو بھی حدیث کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو ہم نے اطلاق کیا لفظ حدیث کا، صحابی پر بھی اس کے قول و فعل و تقریر پر، اور تابعی کے بھی قول و فعل و تقریر پر، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ غور سے دیکھ لیجئے کہ حنفی کے یہاں جو حنفی علماء ہے، حنفی محدثین ہے، ان کے یہاں معاملہ یہی ہے کہ صحابی کا قول و فعل، تابعی کا قول و فعل، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن شوافع کے یہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے۔ شوافع اس بارے میں بہت ہی سٹرکٹ ہے۔ میں نے یہاں پر حافظ جب بھی ہم کہیں الحافظ تو اس سے مراد ہے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ۔ ان کا انتقال 852 ہجری میں ہوا، وہ 1449 عیسوی بنتا ہے، اس میں ان کا انتقال ہوا، اور بڑے محدث ہے، یقیناً وہ رئیس ہے محدثین کے، خصوصاً ان کا جو کام ہے فتح الباری، اور دوسری جو ان نے کام کیا رجال پہ، تو اکثر جو ہماری کتابیں جو رجال کی ہیں وہ ان کے ہی ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جو ان نے ان پہ کام کیا، تہذیب کا کام کیا، یا انہوں نے پھر ان کی تلخیص کی۔ تو وہ دیکھ لیجئے وہ اپنی کتاب نزہۃ النظر میں کیا کہتے ہیں۔ نزہۃ النظر جو ہے وہ نخبۃ الفکر جو ابن حجر کی کتاب ہے اس پہ ان کی اپنی شرح ہے، تو وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ اس پہ ہمارے ویڈیوز بھی ہے، ہم نے اس کو پڑھایا بھی ہے۔ نخبۃ الفکر کا جو مختصر آیا ہے اس کو بھی پڑھایا ہے، باضابطہ آپ کو ملے گا المختصر کے نام سے ہماری یوٹیوب چینل پہ، اس پہ آپ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہاں میں نے اس سے نقل کیا ہے نزہۃ النظر سے صفحہ نمبر 45، جو ایڈیشن میرے گھر میں ہے، اس میں صفحہ نمبر 45 پہ ہے، وکیلا، اور کہا گیا یا کہا جاتا ہے، الحدیث کہ حدیث سے کیا مراد ہے، ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو کر آ جائے، ما جاء عن النبی، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آ جائے، اس کو آ گیا ہمارے پاس، یعنی بحثیت حدیث، جو بحثیت بات، کوئی واقعہ، کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تک آ گیا، اور وہ بھی نسبت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو حدیث کہیں گے۔ والخبر، اور خبر سے کیا مراد ہے، ما جاء عن غیرہ، جو نبی کے بغیر کسی اور سے نسبت لے کر آئے۔ تو امام ابن حجر العسقلانی فرق کر رہے ہیں، وہ صرف اس قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر آئے خاص، اور جو دوسروں سے آئے اس کو وہ خبر کہتے ہیں، تو اس کو وہ خبر کہتے ہیں۔ تو حنفیہ کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیث کو ان جنرل میننگ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن متاخرین کے یہاں، خصوصاً شوافع کے یہاں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں، آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیث کو ایک خاص معنی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ باقی جو بھی ہیں تو ان کو آپ دوسرے ٹائٹلز کے تحت یاد کرتے ہیں، اور آگے جا کر کتاب میں اس پہ بحث بھی ہے۔ تو یہاں یہ چیز آپ یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہم حدیث بھی کہیں گے صحابی کے قول کو یا تابعی کے قول کو، تو وہ لغوی اعتبار سے، تو وہ زبان کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس کو ہم حدیث کے معنی میں نہیں لیتے جب تک نہ کوئی قرینہ ساتھ میں ہو، جب تک نہ کوئی وجہ ہو جس بنیاد پر ہم ایک غیر نبی کے قول کو ہم حدیث میں شمار کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح احناف اور شوافع کے درمیان اس حوالے سے ایک فرق ہے کہ احناف تو ہر ایک قول کو جو صحابی سے آئے، تابعی سے آئے، اس کو بھی حدیث شمار کرتے ہیں، اور شوافع جو ہے اور ابن حجر العسقلانی جو ایک اہمیت رکھتے ہیں اس فن میں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس چیز کو حدیث کہتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بس اس عبارت کو دیکھ لیتے ہیں،
بالکل آسان ہے. اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مجھے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود صاحب کتاب نے تفصیل بیان کی. بنسبت نخبۃ الفکر اس میں مختصر جملے ہیں, اس کو آپ کو کھولنا پڑے گا. لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جملے خود بخود انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں صفحہ نمبر 7, پھر دیکھ لیجئے, المرفوع. اب حدیث کی یہ 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں. اپنی سند کی انتہا کہاں ہوتی ہے, جہاں سند کی انتہا ہو اس اعتبار سے ہمارے پاس 3 قسم کی احادیث ہے. تو عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں المرفوع, پہلی قسم کیا ہے, وہ مرفوع ہے. فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له المرفوع. جس حدیث کی سند یعنی جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے, یعنی اس حدیث میں جس عمل, قول یا جس تقریر کا تذکرہ ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو جو بھی حدیث اگر اس میں کوئی عمل, قول وغیرہ ہے, اگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس کو مرفوع حدیث کہا جائے گا. اور الموقوف, دوسری قسم الموقوف. ومن تہا الی الصحابی. اب جو بھی حدیث, جو بھی قول, جو بھی فعل, جو بھی تقریر اگر وہ صحابی تک پہنچتی ہے, یقال لہ الموقوف, اس کو موقوف کہا جائے گا, اس کو مرفوع نہیں کہا جائے گا. کما یقال, جیسے کہا جاتا ہے, قال او فعل او قرر ابن عباس, کہ کہا یا کیا یا برقرار رکھا ابن عباس نے. ابن عباس کیا ہے, وہ صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہے. تو جب آپ کہیں گے صحابی ابن عباس نے کہا, صحابی ابن عباس نے کیا, یا صحابی ابن عباس نے کوئی نکیر نہیں کی کسی کام پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قول, فعل اور اس تقریر کی نسبت ایک صحابی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں ومن تہا الی الصحابی یقال لہ موقوف. جس کسی بھی حدیث کی یعنی قول, فعل اور تقریر کی نسبت وہ جا کے پہنچے صرف صحابی پر تو اس کو ہم موقوف کہیں گے. او ان ابن عباس موقوفاً, یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے موقوف, یعنی ابن عباس سے آگے آپ کا ریفرنس نہیں جا رہا ہے. ابن عباس کے بعد کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن عباس سے آگے نہیں جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان ابن عباس موقوفاً, کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بیان کیا جاتا ہے. او موقوفاً علی ابن عباس, یا آپ کہیں گے کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس پہ, یعنی اس کی نسبت مزید آگے نہیں جا رہی ہے, صحابی پہ ہی کام مکمل ہو رہا ہے. ایسی حدیثوں کو ہم موقوف کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, میں یہاں پر ضمناً بیان کر دوں, آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ موقوف جو ہے, اگر صحابی کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے, اگر صحابی کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہے جو قرآن کی تفسیر ہے لیکن وہ اسرائیلیات بیان کرنے والا صحابی نہیں ہے, تو ایسی موقوف روایات کو ہم مرفوع کہتے ہیں. مثلا حضرت علی نماز کسوف میں 2 بار رکوع کر رہے ہیں, تو اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے, اس میں اجتہاد کا عمل دخل نہیں ہے. تو حضرت علی کے اس عمل کو ہم موقوف کہنے کے بجائے مرفوع کہیں گے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صحابی کسی قرآن کے لفظ کی تعبیر کر رہا ہے یا کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے اور وہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں, تو اس کو بھی ہم موقوف نہیں کہیں گے, اس کو ہم مرفوع کہیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے صحابی ایسے معاملات میں خود اپنے دل اور اپنی جی سے کوئی بات نہیں کہتے. تو ایسی صورتوں میں ہم ان موقوف روایات کو ہم ان کو مرفوع سمجھتے. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے. اور اس کے بعد آخری ہے المقطوع. تو مقطوع کے بارے میں عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں وَمَنْ تَهَا إِلَى التَّابِعِي يُقَالُ لَهُ الْمَقْطُوع. اور جو
پہنچے تابعی تک، کوئی ایسا عمل قول وغیرہ جو تابعی تک پہنچے، اس کی نسبت تابعی پر مکمل ہو جائے، تو ان کو کہا جاتا ہے مقطوع. تو مقطوع وہ خبر ہے جو تابعی تک پہنچے، اس سے آگے وہ جائے نہیں. اور مقطوع جو ہے شریعت کے معاملے میں وہ حجت نہیں ہوتی ہے جب تک نہ کوئی قرینہ، کوئی وجہ ہو کہ اس کو ہم مرفوع بنائیں. مثلا کبھی کبھار وہ مرفوع ثابت ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار وہ مرفوع نہیں بلکہ وہ صرف صحیح سند کے ساتھ کسی تابعی سے منسوب ثابت ہو، اور اس کو ہم اگرچہ قابل حجت نہیں لیں گے، لیکن کہیں ہم اس کو تعبیر، تفسیر وغیرہ کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ تابعین کی بات زیادہ وزندار ہے متاخرین سے. متاخرین میں جب ہم دوسرے لوگوں کی لیں گے تو تابعی تو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہماری جو پورا نظام ہے ہمارا اسلام میں، شریعت کا نظام، تو اس میں تابعی کے بات کا ایک وزن رہتا ہے. تو یہ کچھ تعریفات تھیں جو عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے اپنی کتاب مقدمہ میں لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مقدمہ جو ہے عبدالحق صاحب کا، یہ اصل میں لمعات التنقیح جو شرح ہے مشکات المصابیح اس کا مقدمہ ہے. اس کو ہم یہاں پر بحیثیت ایک فنی کتاب کے پڑھ رہے ہیں. تو بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.